السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انفو ٹی وی۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ روحانی سوالات کے سلسلہ میں آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اگر کوئی انسان رات کو سوتے ہوئے ڈرتا ہے، اس کو برے خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، تو کیا یہ جادو کی علامتوں میں سے کوئی علامت ہے؟ آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر حافظ واصل موجود ہیں، ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ صاحب، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو اچانک جھٹکا لگتا ہے، یا پھر ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارے سرہانے کی طرف کوئی کھڑا ہے، یا پھر پاؤں کو ہمارے کوئی چھیڑتا ہے، کوئی حرکت ہوتی ہے، یا پھر خواب میں ہمیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، جنات آ کر ڈراتے ہیں۔ پہلا تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعتاً خواب میں جنات ڈراتے ہیں؟ اگر تو وہ ڈراتے ہیں تو کیا یہ جادو کی علامتوں میں سے کوئی علامت ہے؟ جی اسامہ بھائی، جنات کا ڈرانا، خواب میں آنا، یہ ساری چیزیں ممکن تو ہیں، لیکن اگر کسی شخص کو سوتے ہوئے جھٹکا لگتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جن نے ہی ایسے کیا ہے۔ اگر کوئی خواب میں ڈر گیا تو یہ بھی ضروری نہیں کہ جن نے ہی ڈرایا اس کو، صحیح۔ کیونکہ سوتے وقت جھٹکا لگنا جو ہے نا، یہ جسمانی طور پہ بھی ہو سکتا ہے اور شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان سو رہا ہے تو سوتے میں کبھی کبھی انسان کو شیطان آ کے چھیڑتا ہے، مس کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، جو گلا دبایا جاتا ہے، بوجھ پڑتا ہے سینے پہ، وہ بھی اس میں آ سکتا ہے۔ یعنی جنات ایسے کر سکتے ہیں، لیکن بالکل ایسے ہی کہ سوتے ہوئے جھٹکا لگنا، گلا دبائے جانا اور ایک دم سے جو ہے نا وہ طبیعت جو ہے نا ویسے دبک کے ایک دم سے اٹھ جانا، یہ سب کچھ جسمانی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں صورتیں، اب اس میں جہاں تک تعلق ہے نا جسمانی، تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ یعنی کبھی کوئی انسان لیٹا ہے تو اپنا ہی بازو نیچے آ گیا، تو دباؤ کی وجہ سے جو ہے نا صبح اٹھا تو ادھر درد ہو رہی ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی جنی نے کچھ کر دیا ہے، حالانکہ وہ اس کا اپنا ہی بازو اس کے نیچے آنے کی وجہ سے نیچے سے دباؤ پڑا ہے، اوپر سے دباؤ ہے، نیچے سے بازو ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ پھر کبھی کبھار سانس کا رک جانا ایک دم سوتے ہوئے، یہ جسمانی طور پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اسامہ بھائی، جن لوگوں کو استھما کا جیسے مسئلہ رہتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی ان کا ویسے بھی سانس پھولتا ہے، کسی وقت بھی رات کو ان کی یہ طبیعت زیادہ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے سردیاں آتی ہیں تو بعض بچے آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے ساتھ یہ ہے کہ بچے بھی بلکہ بڑے بھی جن کو نزلہ زکام ویسے بھی رہتا ہے، تو سردیاں آتی ہیں نا جیسے ہی، تو سردی کا موسم ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا، وہ خصوصاً رات کو دن کی نسبت تھوڑی ٹھنڈک ہوتی ہے، اس ٹھنڈک کی وجہ سے ان کو نزلہ زکام کا ایشو اور پھر وہ سانس ان کا پھولنے لگتا ہے، تو وہ عام طور پہ شام کو مسئلہ ہوتا ہے۔ اب جو معالج بیماری جسمانی کو نہیں جانتا نا، اس کے پاس اگر کوئی مریض آ کے کہے گا نا کہ مجھے شام کے وقت میرا سانس پھولتا ہے، شام کو مجھے ایسے ہوتا ہے، وہ کہے گا کہ یہ خاص ٹائم ہے، فکس ٹائم ہے، تو لگتا ہے یہ جادو کا مریض ہے یا جن کا مرض ہے اس کے ساتھ، تو وہ اس کو اس کے اندر گنے گا۔ جبکہ سمجھنا یہ ہے کہ سردی آئی ہے تو سردی کی وجہ سے دن کی نسبت رات کو ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو یہ مسئلہ شام کے وقت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اس میں ایک دو اور چیزیں ہیں جس میں آپ یہ غور کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ جو جھٹکا لگنا ہے، اب جو جنات کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے نا، اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خاص وقت نہیں ہوتا، دن کے وقت، رات کے وقت۔ جن کو جسمانی مسئلہ ہوتا ہے نا، ان کے ساتھ زیادہ تر دن کے وقت جب وہ فجر کے بعد ہوتے ہیں نا، ان کو ایسے جھٹکا سا لگتا ہے۔ لیکن جو شیطانی ہوتا ہے نا، وہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ایک خواب ہلکا سا آتا ہے یا خیال سے آتا ہے اور اس کے ساتھ پھر ایک دم سے جھٹکا لگتا ہے، تو وہ جو جھٹکا لگتا ہے نا وہ شیطانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اب ظاہری بات ہے جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے ہوتا ہے، تو اس میں ہم یہ کریں گے کہ جو پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت کی دعائیں بتائی ہیں وہ پڑھیں گے، کیونکہ قرآن پڑھنے سے جسمانی مسئلہ ہے چاہے روحانی مسئلہ، دونوں طرح کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن شفا ہے، چاہے آپ کی جسمانی بیماری ہے چاہے روحانی ہے۔ اگر آپ نے کسی طبیب کو دکھانا ہے وہ دکھا لیں، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا روحانی طور پہ یعنی علاج ایک وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وضو کر کے سوئیں، دائیں کروٹ کی طرف سوئیں آپ، ٹھیک ہے، دائیں کروٹ لے، بستر کو جھاڑیں، سونے کی جو دعائیں ہیں، سورہ بقرہ کی آخری دعائیں، فلق ناس، آیت الکرسی، یہ پڑھ کے سوئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ
جن بچوں کے معدے خراب رہتے ہیں ان کو بھی رات کو ڈرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ معدے میں سے غبار اٹھتا ہے دماغ کو، ایک دم سے ہڑبڑا کے بچہ اٹھ جاتا ہے، تو یہ خوابوں کے اندر شیطان کا ڈرانا ہو سکتا ہے، لیکن یہ جادو کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ جادو ہے تو اس لیے جن آ کے ڈرا رہے ہیں۔ عام طور پہ بچوں کو ہوتا ہے تو بچوں پہ کون جادو کرتا ہے؟ جادو عام طور پہ جس کا کسی کے ساتھ بڑا کوئی حسد والا معاملہ ہے تو اس کے ساتھ بڑی آخری سٹیج ہوتی ہے، ورنہ عام طور پہ کوئی عام انسان تھوڑا سا بھی عقل سمجھ رکھنے والا کسی پہ جادو نہیں کرواتا، اس کو پتہ ہے کبیرہ گناہ ہے۔ تو ویسے اب سب اگر یہ ہو سکتا ہے کسی پر جادو ہو تو جنات اس پر جو موکلات ہوتے ہیں وہ آگے اس کو ڈرائیں، ہو سکتا ہے ویسے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ جس پہ جادو ہے اس کو جنات ڈرائیں گے۔ اور اسامہ بھائی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جادو جس پہ ہوتا ہے نا اس کو ڈرانے خواب جنات دکھا سکتے ہیں، لیکن جس کو جنات والے خواب آتے ہیں ضروری نہیں اس کے اوپر جادو ہو، یعنی ویسے جادو والے کے ساتھ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جس کو ویسے ہی کبھی کبھار کوئی جن نے ڈرایا خواب میں تو ضروری نہیں اس پر جادو ہے، وہ کبھی کبھار شیطان کسی کو بھی ڈرا دیتا ہے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ اگر وہ ڈرے تو وہ جادو ہی ہے؟ جی یہ شرط نہیں ہے کہ جادو ضرور ہوا ہے۔ پھر اسی طرح اس میں نا تھوڑا سا چھوٹا تھا ایک علاج بتا دیتا، ایک تو وہ مسنون اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہم وہ کریں سونے سے پہلے، اور وضو جو ہے نا وہ لازمی کریں، وضو کرنے سے تطہیر ہوتی ہے، جسم پاک رہتا تو شیطان نہیں قریب آتا۔ پھر اسی طرح رات سوتے وقت اگر کسی کو بہت زیادہ مسئلہ ہے نا تو اپنے آپ کو دم کرے، ہاتھ اس طرح جوڑ کے نا تو وہ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھے، 3 دفعہ سورۃ طارق، 30ویں پارے کی آخری صورتوں میں سے ہے سورۃ طارق، 3 دفعہ وہ اور 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے نا ہر ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اس طرح کرے، اپنے ہاتھوں پہ دم کر لے اور اپنے اوپر پھونک کے جسم پہ ہاتھ پھیر کے تو پھر وہ سو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ دن کرے گا نا تو یہ شیطانی وسوسے اور یہ خوابوں کا سلسلہ یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ جی تو ناظرین آپ نے جان لیا کہ ضروری نہیں کہ جو بھی انسان رات کو ڈرتا ہے اس پر جادو ہی ہو، یہ عام انسان کو بھی ایسے خواب آ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں۔ السلام علیکم۔